میں آپ کو بتا اس قدر میری وہ طبیعت اب ہو جاتی ہے کہ جیسے میں کوئی چیز کھا لوں یا گھر سے 29 سال ہو گئے نا شادی کو. جی ٹھیک ہے. چلیں آپ کی کال کا جواب دیتا ہے. مطلب دس واز اے ویری پرسنل کال. پرسنل کال, مگر تھوڑا سا یہ ہے کہ انہوں نے ہار مان لی ہے. اچھا, اب گھر کے اندر جب دو لوگ رہتے ہیں ایک چھت کے نیچے تو انسانی رشتوں کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ اس کو پرابلم ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ایشو ہوگا, ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے, تقدیر ہے؟ تدبیر. ناؤ لسن, اس کی شادی ہوئی, جب وہ شادی ہوئی تو اگر اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا یا اس خاتون نے خود کہا کہ مجھے یہ شخص منظور ہے, رائٹ, بیسیکلی جو اب اس میں ذرا تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھے کہ انسان کے ہر سوچ ٹائم اینڈ اسپیس میں ایونٹ کو کریٹ کرتی ہے, ریالٹی کریٹ کرتی ہے. میں نے کہا تھا نا تھاٹ بیکم تھنگس, تو ہر تھاٹ آپ کا تھنگس بنتا ہے. تھاٹ دو قسم کے ہوتے ہیں, کانشیس تھنکنگ, ایک انکانشیس تھنکنگ. اچھا, انکانشیس تھنکنگ کنٹینیوسلی چلتی ہے اور کانشیس تھنکنگ 2 سے 3% ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو نہیں پتا کہ انکانشیس تھنکنگ کے اندر آپ نے کیا ایونٹ کریٹ کیے کہ آپ کے سامنے یہ شخص آ گیا. نا وہ اگر آپ کے اختیار میں نہیں تھا, بیکاز انکانشیس تھنکنگ آپ کو پتا نہیں ہوتا, مگر اب جو کانشیس تھنکنگ آپ کا اختیار آپ کے پاس ہے. اب ان کی سچویشن میں یہ ہمیں فون کر رہی ہے, 29 ایئرز انہوں نے زندگی کے گزار لی ایک شخص کے ساتھ, اور کال ان کے وہ تنگ کرتا ہے اور ان کو پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کیا چوائس ہے, مطلب آفٹر 29 ایئرز کیا چوائس ہے؟ نمبر 1 چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہتا چھوڑ دیں, ایک مثال دے رہا ہوں, نمبر چھوڑ دیں. دوسرا, اپنے ہسبینڈ کو کوشش کرے چینج کرنے کی, مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح دیکھ رہی ہے اپنی زندگی کو 29 ایئرز آف میرج اور تکلیف میں, اگر یہ اس چیز کو چینج کرے کہ یہ تکلیف نہیں تھی, مطلب میں زندگی سے گزری ہوں, ایک شخص ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہے, ایک شخص ہے جس کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, مگر وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے, تو پاسبل ہے میں نے کہیں ایفرٹ نہ کی ہو. لیکن ڈیفینیٹلی ریلیشن شپ میں ون سائیڈڈ نہیں ہوتے ایشوز, کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وائلنس کیا, آپ نے غلطی کی, حرکت کی, ایک آپ نے حرکت ہوتی دیکھی اور سٹینڈ نہ لیا, وہ بھی برابر ایکول ہے. یعنی کہ انہوں نے 29 ایئر سے اپنی زندگی میں برداشت نہیں لیا. اگین وہی بات ہے نا, برداشت واز اے ریئیکشن آف دا اسٹیمولس دیٹ شی واز گیٹنگ, اور اسی طرح اس کے ہسبینڈ کا ہی مائنڈ پروگرام ہو گیا کہ جی میں کچھ بھی کروں گا یہ لگتی رہے گی. ایٹ دیٹ ٹائم اس کی تدبیر ہوتی کہ اگر وہ ایکشن لیتی ادھر, تو اس نے اس تدبیر کو تدبیر سمجھ کے زندگی گزار دی. اور وہ ایکشن ضروری نہیں کہ لڑائی کرتی, ٹھیک ہے, بہت سارے سٹل قسم کے, سٹل کہیں گے اردو میں شاید نفیس یا باریک, بہت قسم کے ڈھکے چھپے طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ اس کے مزاج کو چینج کر سکتے ہیں. جس طرح کہ اکثر ڈاکٹر وہ یہ چیز کہتے ہیں, وین آئی فائٹ, کیونکہ پھر ایک کالر ہمارے ساتھ, وین آئی فائٹ ڈسکنیکٹ اینڈ ڈیٹیچ, تو تمہیں اسٹیمولس نہیں ملتا, تمہیں جب, اچھا تمہیں عادت ہے اسٹیمولس کی, مجھے عادت ہے پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں اسٹیمولس چاہیے, ٹھیک ہے, بیکاز یو نیڈ اٹینشن بوتھ, رائٹ. اب جب تمہیں اٹینشن نہیں ملتا, یعنی تمہیں کوئی بات نہ کرے وہ بھی اٹینشن ہے, تم سے لڑے وہ بھی اٹینشن ہے نا. اچھا بس میرے بارے میں تمہاری ڈسکشن نہیں کر رہا, میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے بارے میں سب پتہ چل گیا آپ لوگوں کو. کئی دفعہ اگر آپ کسی کو ڈانٹتے ہو اس کو اٹینشن مل رہا ہے, کئی دفعہ اسے آپ پیار کرتے ہیں وہ بھی اٹینشن مل رہا ہے نا, تعریف کرتے ہیں وہ بھی اٹینشن. ابھی ایک اٹینشن کے اٹینشن کالر کو دے دیں کیونکہ کالر اٹینشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ میں مسز فوزیہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے. کیسی ہیں آپ؟ بس میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ تقدیر کے بارے میں, کہ جو میں ان سے اپنی تھوڑی سی ہسٹری ڈسکس کرنے لگی ہوں, تو یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے یا کم ظرفی, یا میرے میں کوئی کوتاہی ہے یا میرے میں کہیں کمی رہ گئی؟ بتائیے.
میں آپ کو تھوڑی سی اپنی اسٹوری بتایا. میری شادی کو 19-20 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے میرا سب سے بڑا بیٹا 19 سال کا ہے. ٹھیک ہے. میری شادی پسند کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میری ساس رشتے کے لیے ضرور آئے تھے, لیکن انہوں نے بارات میں نہیں آئی تھی. وہ بارات میں نہیں آئی تھی آپ کے ساتھ؟ بارات میں نہیں آئی تھی, رشتے کے لیے وہی آئی تھی. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے. پھر جب میرا بیٹا ہوا تو وہ آئیں, بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئیں, اور اسی وقت وہ اسٹیمپ پیپر لے آئیں کہ بھائی یہ بیٹا میرے نام کر دو. میرے ہسبینڈ سے کہنے لگی. اچھا ٹھیک ہے. پھر تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا کہ امی یہ تمہارا ہی بیٹا ہے, تو ضروری نہیں کہ میں تمہیں لکھ کر دوں, تمہاری ہی اولاد ہے یہ. تو وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں مجھے تم لکھ کر دے دو گے. ٹھیک ہے. صحیح, اگر میرا بیٹا ہے تو پھر تم مجھے دے دو گے. خیر انہوں نے لکھ کر نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر جب میرا بیٹا 1.25 سال کا ہوا تو میری ساس مجھے لینے کے لیے آئی پھر اپنے گھر, جو کہ بارات میں نہیں آئی تھی, اس لیے کہ انہوں نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا تھا. لیکن جب میرا بیٹا ہوا تو وہ مجھے لینے کے لیے آ گئی. پھر میں 19 سال سے ان کے گھر میں آ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر میں ان کو لے دے بھی رہی ہوں اپنی امی کی طرح. ٹھیک ہے. جیسے گرمیوں میں یا سردیوں میں جو بھی ایک ہوتا ہے, ماں کو سوٹ لے دیا, ایسے میں اپنی ساس کو بھی لے کے دیتی رہی ہوں. ان کے اچھے برے وقت میں کام آتی رہی ہوں. میری نن کی ڈلیوری ہوئی, میں نے بہت ان کے کام میں ایک ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کا مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ اب یہ ہوا ہے کہ اب تھوڑے دن پہلے میری ساس نے کسی طریقے سے مطلب کہ اس بیٹے کو وہ خود تو کچھ دیتی نہیں تھی, یہاں تک کہ کھانا تک نہیں دیتی تھی اپنے ایک بیٹے کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عید پہ بھی نہیں دیتی تھی. سمجھ آئی. اچھا اسی بیٹے کو انہوں نے ہماری چیز ہم سے پوچھے بغیر دے دی, یعنی کہ مکان دے دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پوچھے بغیر. وہ جو چیز مجھے بری لگی کہ کم سے کم ہم سے پوچھ لیتی. جب میں نے اپنے حق کے لیے بات کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نے تو تجھے ایکسپٹ ہی نہیں کیا, میں تجھے بہا کے نہیں لگی, اس لیے میں تجھے تیرا حق نہیں دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا 19 سال کے گھر میں جا رہی ہوں. آپ کی بات بہت لمبی ہو رہی ہے, پلیز چھوٹا کر کے بتا دیں ایک لائن میں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے, جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تقدیر ہے یا پھر دوسرے کا ظرف ہے, یہ ٹھیک ہے نیچر ہے, یہ کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب ایک بریک کے بعد دیتے ہیں, ہمیں بریک پر جانا ہے بہت ارجنٹ. ہم اس سوال کا جواب بریک کے بعد دیتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے اپنی پرابلم ڈسکس کی وہ تقدیر ہے, تدبیر ہے, کیا کمپلیکیشن آ کر ان کی زندگی میں, جو یہ سب سفر کری, جو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہم سے. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ بریک اینڈ کم بیک. مجھے پتا ہے آپ سے بالکل بھی برداشت نہیں, اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو. ابھی اس سے پہلے ایک بہت بڑی کال ہم نے بھی سنی ہے, آپ نے بھی سنی ہے, تو ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر وہی سے کہ بابا یہ آخر مسئلہ ان کا کیا تھا. مطلب آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ, مجھے تو کچھ ایک سیکنڈ بھی سمجھ نہیں آیا. بیسکلی اس میں صرف اتنا سا بتا دوں, ایک تو ان کو یہ کال کے اندر بہت سارے پیسز تھے جو آپس میں مل نہیں رہے, بہت ساری ڈس انٹیگریشن تھی, ایک کنٹینیو اسٹوری نہیں تھی. دوسرا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے, نظریہ ہے دیکھنے کا, تو یہ اپنی ساس کو ایک خاص اینگل سے دیکھ رہی ہے بیکاز وہ اس کی شادی میں نہیں آئی تھی. تو اس پرسپشن کے بعد ہر چیز جو ہو گئی وہ پرسپشن کا حصہ بنتی گئی. رائٹ. تو اس میں بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیا بغیر پوچھے دیا, کیا دیا اس کو چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح خوشگواری کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ گزار سکتی ہیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. دس از سچ اے گریٹ لیسن دیٹ یو ہیو گیون. ہم پوری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں اس نے یہ کیا. وی ڈونٹ پٹ این ایفرٹ اگین. ہم وہ ایکشن نہیں لیتے اپنے آپ کو خوش کرنے کا. چھوڑے سب کو, کوئی دکھی ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, آپ کا کیا ہے, آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کی. اینڈ دس از سم تھنگ ہیڈس آف ٹو یو. دس از سم تھنگ امیزنگ دیٹ یو ہیو سیڈ. ہم اس میں بہت ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں, مگر کالرز کو بھی ہم جھارے لیتے ہیں ہمیں, تو اب ہم آگے چلتے رہتے بار بار ہماری ٹرین رک جاتی ہے. مجھے بڑی عجیب سا لگتا ہے بیکاز میں ایک دم اسٹیٹ آف مائنڈ میرا چینج ہو جاتا ہے. مگر شاید اس پروگرام میں آنا تقدیر ہے, تو یہ تقدیر بھی ہے کہ کالرز کو بھی ہمیں لینا ہے. اینی وے ہم کنٹینیو کرنا ہماری تدبیر ہے. ہاں تدبیر ہماری کنٹینیو کرنا ہے. اب دیکھیں ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھے کہ جن چیزوں پہ آپ کو اختیار نہیں ہے, دیکھیں یہ تقدیر ہے کہ آپ کے جسم کام کرتا ہے خاص طریقے سے. نوالا پیٹ میں جاتا ہے, گیسٹرک جوسز پیدا ہوتے ہیں, ڈائجیشن کا پروسیس ہے, نیوٹریشن ایبزارب ہوتے ہیں, گند جسم سے باہر جاتی ہے. یہ سارا نظام اس لیے چلتا ہے کہ ہر سیل کی اللہ نے ایک تقدیر بنائی. ہر سیل کی ایک تقدیر ہے. ہر سیل کی تقدیر, ہر کالر کی بھی ایک تقدیر ہے. اچھا چلو آگے پھر میں رک گیا, اتنی اچھی بات ہے کیا کروں. اچھا جی, مہوش ہمارے ساتھ راول پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں میری کال مل گئی. ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے کال کی ہے.
اور یہ بھی بہت اچھی تقدیر ہے کہ آج میں ڈاکٹر محی صاحب کی بہت بڑی دیکھیں آپ کی اس میں بڑے سائنس سے بتاؤ آپ کو میں